نہیں ہے ساری نیکیاں برباد ہو جانے والی. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو نمازی ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں ہے, بلا وجہ کبھی ساس بہو پر برس پڑتی ہے, کبھی بہو ساس پر برس پڑتی ہے, کبھی نند بھابھی پر برس پڑتی ہے, کبھی بھابھی نند پر برس پڑتی ہے. چغلیاں, اس کی چغلیاں, اس کی چغلیاں, اس کے گھر کی, اس کے گھر کو لڑانا, اس کے گھر کو لڑانا. اچھا آپ کی بہو ایسی ہے, بہو آ گئی اس کے باوجود بھی آپ کو کر کے کام کرنا پڑتا ہے. ارے جب سے میری بہو آئی ہے میں تو بستر ہی پہ سوئی رہتی ہوں, کام کرنا چاہتی ہوں لیکن میری بہو کرنے ہی نہیں دیتی. اب وہ چنگاری چھوڑ کے چلی جاتی ہے, بس چنگاری چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد جو گھر امن و سکون چین و قرار میں تھا اب وہ گھر جہنم نما بن جاتا ہے. دیکھو اس کی بیٹی کیسی ہے, دیکھو اس کی بہو کیسی ہے, دیکھو اس کی ساس کیسی, اسی میں دیکھو اس کی نند کیسی ہے, دیکھو اس کی بھابھی کیسی ہے. اللہ سے ڈریے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کے خوف ہے. تہجد گزار ہیں, نمازی ہیں, صدقات و خیرات کرنے والی ہیں, لیکن کتنی ہماری مائیں اور بہنیں زبان محفوظ نہیں ہے, کردار محفوظ نہیں ہے, اخلاق شرعی اخلاق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی جن کے تعلق سے آپ نے ظلم کیا ہے, چاہے ساس کا معاملہ ہو, چاہے بہو کا معاملہ ہو, چاہے بھابھی کا معاملہ ہو, چاہے نند کا معاملہ ہو, چاہے پڑوسن کا معاملہ ہو. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. کسی نے کہا تھا کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں, شکر ہے پڑوسیوں کی گالیاں کم آ گئی. ہم یہاں گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, قیامت کے دن یہ سب گالیاں مظلوم کے حق میں مفید ہو جائیں.